1400 سال 700 800 900 سال پہلے مولانا روم نے بولا کہ تا توانی دور شو از یار بد اور یار بد بدتر بود از مارے بد. جہاں تک ہو سکے بدعقیدہ کی صحبت سے بچو کہ بدعقیدہ زہریلے ناک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سانپ کاٹتا ہے تو جان جاتی ہے، یہ کاٹتا ہے تو ایمان جاتا ہے. ایمان کی حفاظت کرو. اصل ایمان تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ کا عجیب معاملہ ہے. میرے دوستو، جیسے میں نے کہا کہ کائنات عالم میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جیسے ہمارے آقا پیدا ہوئے. اور بڑی بے چینی رہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا. جننے کو ایک جاری خاندان پورا دواخانے میں. شادی ہوئی، بہو کو پہلے بچہ ہو رہا، پہلا پورا گھر پہنچا تھا دواخانے. باوا بھی چلے، سسرے بھی چلے، دیور بھی چلے، نندوئی بھی چلے. گلی میں جگہ نہیں دیتی، دواخانہ چھوٹا، پورے کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہے بھائی، کسی کا انتقال ہو گیا کیا؟ نہیں، ہماری بھاوج کو بچہ ہو رہا. ہمارا بھاوج کو بچہ ہو رہا تو پورا خاندان کا ہی کو جمع ہے. پہلن ہے اتنی خوشی، ارے صاحب بے چین ٹل رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور شوہر محترم پہلی دفعہ باپ بن رہے کھڑے ہوئے ہیں بے چین. اندر سے نرس آئی، پکار آئی، آ کے بولی بیبی کا ڈیڈی کون ہے؟ بیبی کا ڈیڈی؟ تو انہوں بولے جی میں ہوں. بولے مبارک، لڑکا ہوا، لڑکا ہوا. ارے جیسی انہیں بولی لڑکا ہوا، دادا تو اچھل گئے، میں دادا بن گیا. نانا بولے میں نانا بن گیا. اب لپٹ رہی، تماشے ہو رہی، مبارک مبارک. مگر یہ اس کو لپٹ کے سب مبارک بات دے رہی، مگر انہیں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا. ادھر ہی نظر ہے وہ لیبر روم میں. 10 منٹ کے بعد اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی. بچے کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی بچہ رویا، انہیں بابا کو لپٹ کے بولا واہ پوترا مبارک. ارے میں بھی کھڑا ہوا تھا وہاں. بولا بھائی جب سے تیرے کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو سب کی مبارکباد نہیں لے رہا. اب اچانک لپٹ کے مبارک کہیں کو بولا؟ ارے نرس بول کے گئی تھی نا بچہ پیدا ہوا. تو بولا حضرت بول کے تو گئی تھی پیدا ہوا، مگر میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا زندہ پیدا ہوا مردہ پیدا ہوا. زندہ پیدا ہوا مردہ پیدا ہوا، اس لیے میں سکتے میں تھا. جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ پیدا ہونے والا زندہ ہے. اب ذہن بناؤ، کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی زندگی کا اعلان رو کے کرتے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا، روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا. ہمارے نبی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، سجدے میں سر ہے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے. یہ نبی کی ولادت ہے. اور ایک تماشا میں نے دواخانے میں اور دیکھا. بچے کو جب نہلا کے لاتے، ارے میرے کو دو، میرے کو دو، میں پیار کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میرا پوترا، میرا نواسا. سمجھیاں لڑ رہے، میرا نواسا. انہوں بولے میں ماموں بن گیا، ماموں بول رہے میرے کو دو، چچا بول رہے میرے کو دو. باپ بولا میں پیار کرتا ہوں. بہرحال بچے کو اتنے پیارا کرتے، اتنا پیارا کرتے. مگر کب بچے کو جب باہر لائے، قسم خدا کی جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا اس وقت لا کے بابا کو جو پپو کرو. جب بچہ پیٹ سے نکلا اس وقت دادا کو بولے لے پوترے کو، بولے پلٹ جاتے. ارے ہٹا ہٹا گندے کی، ارے تیرا ہی خون ہے. ارے خون ہے تو یہ پورے خون میں نایا ہوا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیشاب پیخانے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اتنی گندی حالت میں ہوتا ہے کہ سگا باپ بھی پیار کرنے کو تیار نہ ہو. لیکن جب بچے کو نہلا دھلا کے لاتے ہیں تو سب کی محبت امڑ پڑتی ہے، ہر ایک گود میں لینا چاہتا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا کہ کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد نہلا دھلا کے صاف کیا جاتا ہے. جب تمہارے ہمارے آقا کی ولادت ہو رہی تھی تو حضور کی پھپھو صفیہ بنت عبد المطلب پانی لے کر جا رہی تھی.
بی بی آمینہ کو درد ہو رہے تھے تو حضور کی پھپھو پانی لے کر جا رہی تھی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے عبداللہ کے گھر، آمینہ کے بطن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بچے کو نہلانا ہے، بچے کو دھلانا ہے، صاف کرنا ہے۔ پانی لے کر اندر جا رہی تھی تو غیب سے آواز آئی، اے صفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے؟ اے صفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے؟ تو کہا پروردگار بچہ پیدا ہو رہا ہے، نہلانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی، صفیہ کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ تو حوض کوثر سے نہا کے آ رہا ہے۔ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نلا دھلا کے صاف کیا جاتا ہے، اور تمہارے ہمارے نبی حوض کوثر سے نہا کے آ رہے تھے۔ یہ ہے نبی کی ولادت۔ اس لیے میلاد النبی کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ قربان جائیں نبی کی پیدائش پر۔ اور بچے پیدا ہوئے تو کپڑے میں لپیٹ کے لاتے ہیں۔ ابن عساکر کی حدیث ہے مواہب الدنیا کی کہ ہمارے اور تمہارے جب بھی نبی پیدا ہوئے تو نبی کو پیدا ہونے کے بعد کپڑا نہیں پہنایا گیا، بلکہ اللہ کے نبی ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں، اور یہ میلاد النبی کے جلسوں سے مخالف وہابی اس لیے ہے کہ یہ سب بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر میلاد کا جلسہ ہو تو سرکار کا یہ کردار اور یہ زندگی پیش کرنا پڑتا ہے، تو جب حضور کی یہ زندگی پیش کریں گے تو چوراہے پہ کھڑے رہ کے کوئی بولے گا نبی ہماری طرح ہیں، تو آدمی گلہ پکڑ کے بولے گا ابے تو پیدائش میں طرح نہیں ہے تو پھر اس وقت کیسی طرح؟ نبی کی پیدائش میں تو نبی کی پیدائش کی طرح نہیں، نبی کے بچپن میں نبی کے بچپن کی طرح نہیں، نبی کی جوانی میں نبی کی جوانی کی طرح نہیں، نبی کے بڑھاپے میں نبی کی بڑھاپے کی طرح نہیں، کسی معاملے میں بھی تو نبی کی طرح نہیں، تو اب آ گیا کہاں سے؟ کیسے؟ اب میں ایک بات تو مزاحیہ بولتا ہوں کہ میں نبی کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پاک کا عجیب معاملہ تھا۔ قربان جائیں، صحابہ کرام محنت کر کے بولی کھودے۔ عرب میں سخت ترین زمین ہے بولی کھودنا۔ اب کتنی محنت کرے ہوں گے صحابہ بولی کھودنے کو؟ اب بولی کھودے، محنت کر کے 8-15 دن کے بعد بولی کھودے، بہت گہری بولی کھودے، پانی نکلا اور بہت زیادہ نکلا۔ پانی کو ہاتھ لگائے تو انسان جانور بھی نہیں پی سکتے، کھارا پانی، اتنا کھارا کہ منہ میں نہیں لے سکتے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ 8-15 دن کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں بولی کھودے تو اتنا کھارا پانی، سوچے کیا کریں، پانی محنت پہ پانی پھر گیا، ایسا کھارا پانی نکلا تو صحابہ اٹھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا چلو رسول کے پاس، چلو رسول اللہ کے پاس۔ بھئی بولی میں پانی کھارا نکلا تو رسول اللہ سے کیا تعلق؟ محنت تم کرے، پانی کھارا نکل گیا، زمین اللہ کی، پانی اللہ نکالا، اب رسول اللہ کیا کریں گے؟ صحابہ حضور کے پاس آئے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لینا، جب کبھی کوئی مصیبت ہوتی تو صحابہ رسول کے پاس ہی آتے۔ جب کبھی مصیبت ہوتی تو صحابہ رسول کے پاس آتے اور اپنی مصیبت اللہ کے رسول سے بیان کرتے۔ تو مصیبت میں رسول کے پاس جانا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اگر سنی کی زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ہر مصیبت میں صحابہ نے حضور کو پکارا ہے، سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ بڑی محنت کی ہے، حضور ہفتوں کی محنت کے بعد بولی میں سے پانی نکلا تو کھارا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، کھارا نکلا تو تم بھی انسان میں بھی انسان، یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، حضور کرم فرما دیجئے۔ سرکار بولے کہاں ہے بولی؟ اٹھو چلو، ساتھ آئے، کٹورے میں پانی لیا حضور نے، منہ میں لیا اور کلی کر دی بولی میں، بولی میں کلی کر دی۔ اور کلی کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب لے پانی۔ تو صحابہ جب پانی لیے تو حدیث شریف میں ہے کہ پورے مدینے میں اتنا ٹھنڈا کنواں اور اتنا میٹھا کنواں نہیں تھا، اتنا میٹھا پانی نہیں تھا
آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوک کا یہ عالم، غزوہ خندق، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں صحابہ، 3 دن کے بھوکے ہیں. اب پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے کہ بھوکے رہے تو پیٹ میں تو ہلچل مچتی، تو وزن اگر باندھ لے تو پیٹ کو سکون رہتا. اب 3 دن کے بھوکے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کام کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. 3 دن کے بھوکے جب ہو گئے، اب کام نہیں ہو رہا، نڈھال ہو کے گر جا رہے ہیں. سارے صحابہ حضور کے پاس آئے. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں کہ 13,000 صحابہ تھے. اللہ کے نبی کے بعد آگے بولے یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، سرکار کرم فرما دیجئے، کچھ کھانے کا انتظام. کپڑا اٹھا کے بتائے تو صحابہ حضور کو بتاتے ہیں کہ ایک پتھر بندھے ہوئے تھے صحابہ. آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب زندگی بھر بھوکا رہنا پڑے گا تو رہ لیں گے، مگر آپ سے شکایت نہیں کریں گے. چہرے پاک کی زیارت کرے واپس چلے گئے. انہی صحابہ میں ایک صحابی رسول تھے حضرت جابر. وہ حضور کے چہرے پہ بتقاضائے بشری بھوک کے آثار دیکھے، دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا ام سلیم ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ میں نے سرکار کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کچھ ہے تو کچھ کھانا کھلا دے. تو ان کی بیوی نے کہا سرتاج تھوڑا سا گوشت ہے اور مٹھی بھر جو کا آٹا ہے، ایک آدمی بمشکل کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو بولے سرکار کو کھلا لیں گے، تم پکاؤ میں آتا ہوں. جانے لگے تو بیوی بولی کہ سرتاج ہزاروں صحابہ ہیں، حضور سب کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے، الگ بلا کے کان میں بولنا، الگ بلا کے بولنا. تو بولے ایسی کروں گا. اب سرکار آئے، حضرت جابر آئے حضور کے بعد آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں میں. فرمایا بولو کیا بات ہے. بولے حضور ذرا الگ آئیے. الگ آئے تو بولے یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، سرکار چل کے کھانا کھا لیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے اور چٹان پہ کھڑے ہو کے بولے اے میرے صحابیوں ادھر آؤ. صحابہ سمجھے کوئی وحی نازل ہو رہی شاید، پورے کے پورے آ گئے. فرمایا تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے، تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے. اب حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اتنا سا گوشت، مٹھی بھر جو کا آٹا، اور 13,000 صحابہ کو لے کے حضور آ رہے ہیں. اور آ کے بیوی سے بولے ام سلیم بڑا غضب ہو گیا، ارے میں سرکار کو بولا سرکار سب کو لا رہے ہیں، پورے صحابہ کو حضور لے کر آ رہے ہیں، کیا کریں. تو صحابیہ تھی، بولی میرے سرتاج اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. رسول اللہ کی دعوت ہم نے کی ہے، ہمارا کام ہے رسول کو کھلائیں، اور صحابہ کی دعوت رسول اللہ نے کی ہے، یہ رسول کا کام ہے صحابہ کو کھلائیں. دوڑے ہوئے آئے. اللہ کے نبی آگے پوچھے جابر کھانا پکانا شروع کرے. بولے یا رسول اللہ ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہے، پکائیں گے کہاں سے، پکائیں گے کہاں سے. فرمایا آٹا لاؤ. آٹا، حضور آٹا لائے، سامنے حضور کے. گوشت لاؤ، لائے. حضور نے اپنا تھوک ڈالا، لوہا بے دہن ڈالا، تھوک مبارک. فرمایا ڈھانپ دو، محلے پڑوس کی عورتوں کو بلاؤ، پکا کے کھلاؤ. پورے اطراف کی عورتوں کو بلا لیے، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. 10 آتے جانا، کھاتے جانا. صبح سے شام تک صحابہ کھاتے رہے، پورے محلے میں تقسیم ہوا، گھر والے کھائے. جب سب کھا چکے، کپڑا ہٹائے تو ذرا بھی فرق نہیں تھا، جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا. تو ہم وہابیوں سے کہتے ہیں کہ بد نصیبوں نبی بھوکے رہتے تھے اور بھوکے رہ کے ہزاروں کو کھلا دیا کرتے تھے.